کیا نئے چارجز فریم کیے جائیں گے وزیر اعظم پہ، پرویز اشرف صاحب پہ، یا جو پرانا سیٹ اپ تھا، پرانا جو پریسیڈنٹ تھا اسی کے مطابق فیصلہ سنایا جائے گا؟ ہمیں جو قانونی رائے ملی اس میں یہ تھا کہ جی نئے چارجز فریم کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کل نئے چارجز فریم کر دیے جائے پرویز اشرف صاحب پہ، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ آئے۔ لیکن ایک نئی ڈیبیٹ جو میرے سامنے آئی ہے اور جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ جناب کیا نیا جو وزیر اعظم آئے گا، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا وزیر اعظم آئے گا، جو انٹرم سیٹ اپ کا وزیر اعظم آئے گا، کیا اس پہ پریشر نہیں ماؤنٹ ہوگا؟ اس پہ پریشر بھی ماؤنٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا۔ جو رائے ہے وہ مختلف رائے آ رہی ہے، جو میں سوال اٹھایا میں نے، اور اس کے بعد جو رائے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے، اس قسم کا کوئی فیصلہ دے سکتی ہے کہ کوئی ریلیف دے سکتی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو کہ جناب آپ صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، باقی کام جو نیا وزیر اعظم آئے گا اس پہ چھوڑ دیں۔ ایک نئی رائے بھی آئی، فروغ نسیم صاحب نے دی، انہوں نے کہا جی کہ ریفرینڈم بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن کیا ریفرینڈم ہو سکتا ہے؟ کیا نئے وزیر اعظم کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا؟ اور یہ اس کرائسس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ پیسہ سوئٹزرلینڈ میں تو نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ سے کہیں چلا گیا، کہاں گیا ہمیں نہیں معلوم۔ میں بات کرنا چاہوں گا جی وجی الدین صاحب سے، وجی الدین صاحب سے پوچھتا ہوں جی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں، ان کی کیا رائے اس مسئلے میں؟ جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر جی۔ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ انٹرم سیٹ اپ اگر آئے تو انٹرم سیٹ اپ میں کہا جائے سپریم کورٹ کو، یا سپریم کورٹ آن اٹس اون، یا کوئی بھی جا کے وہاں پہ کوئی درخواست دے کے کوئی پلی لے لے کہ جناب نئے جو وزیر اعظم ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے جو وزیر اعظم ہیں، انٹرم سیٹ اپ کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کو پریشرائز نہ کیا جائے کہ جناب وہ خط نہ لکھنے کے لیے ان کو کہا جائے، کیونکہ ان کا جو مین جاب ہے، جو مین آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ ہونے چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ سو صرف اور صرف وہ اس پہ کانسنٹریٹ کرے، اور جو نیا وزیر اعظم آئے گا الیکشن کے بعد اس کو پھر وہ جیسے مرضی کہے، سپریم کورٹ والے اس کو بات مانتا ہے نہیں مانتا وہ پھر دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم کو پریشرائز نہ کرے سپریم کورٹ؟ وجی صاحب رانا صاحب، سپریم کورٹ تو کسی کو بھی پریشرائز نہیں کر رہی ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر جو 7 رکنی بینچ تھی انہوں نے کئی آپشن دیے تھے، اور ان میں سے ایک آپشن تھا اپیل ٹو دی پیپل آف پاکستان، جس سے مراد نکلتی ہے کہ آپ الیکشن کال کر لیں، الیکشن موڈ میں چلے جائیں، اور الیکشن کے نتائج جو ہیں بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ یہ سوئز والا معاملہ ہے اس کا کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں اور نارمل طریقے سے کیئر ٹیکرز آتے ہیں، تب تو کسی قسم کی کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشن نہیں ہوگی، ایک نارمل طریقے سے ٹرانزیشن ہوگا۔ لیکن اگر موجودہ حکومت سپریم کورٹ سے یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کا وہ آپشن ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں، اپیل ٹو دی پیپل آف پاکستان، اور ہم جلد از جلد الیکشن ہولڈ کرائیں گے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈیٹ کی بات اگر وہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ خط لکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس معاملے کا ایگزامینیشن جوڈیشل لیول کے اوپر ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ جو آپشن انہوں نے دیا ہے اپیل ٹو دی پیپل آف پاکستان، اس کو محور بنا کر کے کوئی اپروپریٹ آرڈرز پاس کر سکتی ہے جو جمہوریت اور رول آف لا کے مطابق ہو۔ کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا وجی الدین صاحب کہ سپوزڈلی کل وزیر اعظم ان پہ چارجز فریم ہوتے، سپریم کورٹ ان پہ چارجز فریم کرتی ہے، اس کے بعد 14 اگست تک اگر پرویز اشرف صاحب کو موقع مل جاتا ہے 14 اگست تک، تو 14 اگست کو وزیر اعظم صاحب اگر وزیر اعظم رہتے ہیں تو وہ اناؤنس کر دیں جناب الیکشن، یا الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس کر دیں، یا بتا دیں کہ جناب قومی اسمبلی کے الیکشن اس تاریخ کو ہوں گے، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ان تاریخ میں ہوں گے،
اور اس طرح اگر وہ الیکشن کا اسکیجول اناؤنس کر دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں چارجز تو فریم ہو جاتے ہیں کل، اس کے بعد انہیں کو تھوڑا سا ایج مل جائے گا وزیر اعظم کو، پرویز اشرف صاحب کو، یا نہیں فیصلہ پھر بھی آئے گا ہی آئے گا اور ان کا بستر گول ہوگا ہی ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو نارمل طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں اور اس طرح کی ڈیٹس اناؤنس ہوتی ہیں جو کہ نارمل الیکشن جس طریقے سے ہوا کرتے ہیں اس کے حساب سے ہوتی ہیں، کیئر ٹیکرز کو جو 3 مہینے ملتے ہیں وہ سن 2013 کے ملتے ہیں، تب تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، لیکن اگر تو اپیل ٹو دی پیپل آف پاکستان کا آپشن ایکسرسائز کرتے ہوئے اور وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ سپریم کورٹ نے ہم کو یہ آپشن دیا تھا اور ہم وقت سے پہلے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ہم نے 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے سے الیکشن کال کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے، اور ہم اس بنیاد کے اوپر کورٹ سے کہیں گے کہ کیونکہ آپ کے آپشن کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے تو مزید کارروائی اس وقت تک روک دی جائے جب تک کہ الیکٹرل پروسیس پورا نہ ہو جائے اور نئی حکومت نہ آ جائے۔ سو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہوگا، کیئر ٹیکر وزیر اعظم جو ہوں گے ان پہ پریشر نہیں ڈالا جائے گا؟ نہیں، پریشر تو کسی کے اوپر بھی ڈالا نہیں جا رہا، یہ تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ 16 دسمبر سن 2009 کا آرڈر ہے، 3.25 سال ہونے کو آ گئے، وہ جو بابر اوان صاحب کہتے ہیں سب نہ لیا تو کیا ہل گیا؟ بالکل ٹھیک، صحیح ہے۔ اچھا، ایک چیز اور سمجھائیں ہمیں ذرا، تھوڑا سا ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اگر الیکشن 2013 میں ہی آتے ہیں اور وہ اسی کا اسکیجول اناؤنس کرتے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب 14 اگست کو یا 15 اگست کو، جو بھی ڈیٹ وہ سمجھتے ہیں بہتر ہوگی، اس میں الیکشن اسکیجول اناؤنس کرتے ہیں وہ، اور وہ 2013 کا ہوتا ہے، تو پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے؟ یہ پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا، پھر تو اپیل ٹو دی پیپل آف پاکستان نہ ہوئی، پھر تو نارمل طریقے سے الیکشن کال ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا ایک اور چیز ذرا سمجھا دیں، پیسہ سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہے، اور اگر خط لکھا جاتا ہے تو وہ خط کہاں سٹینڈ کرے گا؟ دیکھیں، میں انٹرنیشنل لا کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو کچھ تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے بنیاد کے اوپر میں ٹینٹیٹو اوپینین دے سکتا ہوں، فرم اوپینین نہیں دے رہا ہوں، پروویژنل اوپینین دے سکتا ہوں، اور وہ اوپینین یہ ہے کہ ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ سے پیسہ موو کر جائے تو جس تاریخ کے اوپر اس پیسے نے موو کیا ہے اس تاریخ سے نیا پیریڈ آف لمیٹیشن شروع ہوتا ہے۔ یہ سوئس قوانین کا جہاں تک مجھے تھوڑی بہت ادراک ہے تو میں اس کے بارے میں ٹینٹیٹولی یہ کہہ سکتا ہوں۔ تھوڑا سا مزید ایکسپلین کیجیے گا کیونکہ ویورز کو بھی ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی، جو بھی آپ ٹینٹیٹولی سمجھ رہے ہیں بات ہے اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نارملی تو وہاں پر ایک لا آف لمیٹیشن ہے کہ اتنے عرصے پر معاملہ پینڈنگ میں رہے اور وہ ختم کر دیا جائے تو دوبارہ سے اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک پروویژن جہاں میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور پیسہ سوئٹزرلینڈ میں کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے اور وہ پیسہ وہاں سے نکال کر کے ایک بینک سے دوسرے بینک میں خود سوئٹزرلینڈ کے اندر ہی اگر ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ایک نئی مدت شروع ہوتی ہے اور یہ کیس جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، لائیو رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ پروویژنل اوپینین ہے اور اس کی بنیاد وہ چیزیں ہیں میڈیا میں جو میں پڑھتا رہا ہوں۔ اچھا وجود الدین صاحب، اگر وہ پیسہ سوئٹزرلینڈ میں ہے ہی نہیں اور سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک سے دوسرے بینک میں بھی نہیں گیا، وہ سوئٹزرلینڈ سے ہی باہر چلا گیا ہے جیسے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہی شکل ہوگی۔ مطلب یہ کہ پیسے کو اس بینک سے موو کرنا چاہیے کہ جہاں پر وہ پڑا ہوا تھا، پیسے کو لمیٹیشن کا جو پیریڈ ہے، میعاد مدت جو ہے اس میں موو کرنا چاہیے، اور اگر تو ایک مرتبہ پیسہ موو ہو گیا اور وہ کہیں بھی گیا تو ایک نئی میعاد شروع ہو جائے گی۔ اچھا، نئی میعاد سے مطلب کیا ہوا؟ ذرا آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں گے جی ہم۔ دیکھیں یہ جو قوانین ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے یہاں پاکستان میں تو کرمنل کیسز کے اندر کوئی میعاد نہیں ہے۔ کرمنل کیس اگر آپ نے کوئی قتل کیا ہے 25 سال پہلے
تو آپ کو آج بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے اور کارروائی شروع ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو وہاں پر منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں یہ سوئٹزرلینڈ اسپیسیفک ہیں, وہ ایک ٹیکس ہیون ہے سوئٹزرلینڈ کی. انہوں نے اپنے طور پر کچھ قوانین وضع کیے ہوئے ہیں کہ اتنے عرصے اگر ودرا کر دیا جائے تو اتنے عرصے کے اندر اندر اس میں کارروائی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو معاملات جو ہے وہ پھر وہاں سے اٹھائے نہیں جا سکتے. اچھا, ان دس پرٹیکولر کیس میں وجود الدین صاحب آپ کی رائے پوچھنا چاہوں گا. اگر آپ اس پہ کوئی رائے دے سکیں تو ٹھیک ہے, نہیں دے سکیں تو تب بھی ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں یہ مدت ختم ہونی ہو چکی؟ ایک ویو یہ ہے کہ ختم یا تو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے, لیکن اگین اس کے اوپر میں کوئی فرم اوپینین دے نہیں سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا وجود الدین صاحب. وجود الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی. اور پیسہ اگر سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہے, سوئٹزرلینڈ سے جا چکا ہے, کسی اور ملک میں جا چکا ہے اور اس کی مدت ہی ختم ہو چکی ہے, تو خط لکھنا یا نہ لکھنا کہاں پہ کھڑے ہیں ہم لوگ. اور جو سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب خط لکھیں خط لکھیں خط لکھیں. ایک وزیر اعظم گھر چلے گئے, میرے خیال میں ان کے گھر جانے سے کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوا کیونکہ سب لوگ خوش تھے ان کے گھر جانے سے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم شہید ہوا یا وہ گھر چلا گیا, نہ تو وہ وزیر اعظم شہید ہوئے گیلانی صاحب, نہ ان کے گھر جانے سے کسی کو کوئی افسوس ہوا. یہ اندر کی بات ہے. باہر سے جو مرضی کہتے رہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پرویز اشرف صاحب پہ کل چارجز فریم ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر پرویز اشرف صاحب اگر کوئی 14 تاریخ کو, 14 اگست کو, 15 اگست کو یا اس کے آگے پیچھے کسی ڈیٹ کو اگر وہ الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس کر دیتے ہیں اور الیکشن کا بتا دیتے ہیں تو دیٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز ون آف دا آپشنز. جو سپریم کورٹ نے 6 آپشنز دی تھی الیکشنز کی کہ عوام کے پاس جانے کی, وہ کہہ سکتے ہیں, حکومت والے پلی لے سکتے ہیں کہ جناب آپ نے جو 6 آپشنز دی تھی اس میں سے ایک آپشن ہم نے مان لی, وی آر گوئنگ فار الیکشن. سو اس مسئلے کو تھوڑا پینڈنگ کر دیں, تھوڑا جناب اس کو جانے دیں, ذرا پروسیس کرنے دیں, الیکشنز ہونے دیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. اور وزیر اعظم جو انٹرم سیٹ اپ کے ہوں گے ان کو شاید نہ پریشرائز کیا جائے, شاید کیپٹل ورڈز میں کہہ رہا ہوں جی کہ ان کو شاید نہ پریشرائز کیا جائے کیونکہ ان کا مین کام جو ہے, مین جاب جو ہوگی وہ ہوگی فری اینڈ فیئر الیکشن. اگر وہ کروا پائے تب ہم کھڑے کہاں پہ, کرائسس از دیئر جی. اور جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, بضد ہیں کہ جناب پی سی او ججز ہیں یہ لوگ, اور اپنی غلطی کو پی سی او کے تحت ان لوگوں نے حلف اٹھایا اور اپنی غلطی کو خود ہی معاف کر دیا. لیکن ایک مرتبہ پھر دوبارہ غلطی نہ کریں پی سی او ججز, اگر کی تو پھر ان کو پسند نہیں آئے گی پیپلز پارٹی والوں کو. اور پیپلز پارٹی والوں کو کوئی ہوپس پن کر کے نہیں رکھی ہوئی انہوں نے سپریم کورٹ سے, اور ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے سپریم کورٹ کا, اور وہ کسی قسم کی انصاف کی امید نہیں رکھتے پیپلز پارٹی والے سپریم کورٹ سے. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.